بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته नाज़रीन व सामीन किराम। आज हम इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह के रिसाले खसाइस अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब का बाब नंबर 5 पढ़ना जा रहे हैं। मेरे सामने किताब और मतन और बाब नंबर 5 है। एक ज़रूरी मालूमात, बाब नंबर 5 जो सा है ये बाब नंबर 4 से ही मुतल्लिक है। ये इसका एक एक तरह का बकिया ऐसा है। बाब का नाम जैसा कि आपको मालूम है कि बाब नंबर 4 था हज़रत मौला अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अल्लाह ताला की हाँ जो कदर व मंजिलत है उसके ज़िक्र का बयान। बाब नंबर 5 हज़रत ज़िक्र इख्तिलाफ़ी अल्फ़ाज़ नाक़िलीन बेख़बर अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ीही। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में जो नाक़िलीन का या उनके अल्फ़ाज़ में नाक़िलीन का जो इख्तिलाफ़ है, ये उसके ज़िक्र का बयान है। हदीस नंबर 18 है मेरे सामने। मैं मतन सनद पढ़ता हूँ उसके बाद मतन। अख़बरना अहमद बिन सुलेमान क़ाल हद्दसना यहया बिन उबैद क़ाल हद्दसना यज़ीद बिन कैसान अन अबी हाज़िम अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअदफ़अन्न الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فتطاول القوم فقال أين علي فقالوا يشتكي عينيه قال فبصق نبي الله صلى الله عليه وسلم في كفيه ومسح بها عيني علي ودفع إليه راية ففتح الله على يديه। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अदफ़अन्न रायता इला रजुलिन युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, कि मैं ज़रूर बर ज़रूर झंडा उस शख्स को देने वाला हूँ या उस शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। फ़ततावल अलकौम यानी लोगों ने गर्दनें उठा उठा के देखने लगी, मतलब गर्दनें उठा उठा के देखने लगे, बुलंद करके देखने लगे कि मतलब कि वो ये देखना चाहते थे कि वो कौन सा शख्स है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा अता फरमाना चाह रहे हैं। इसका मफहूम ये है। फ़क़ाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अय्न अली, अली इब्न अबी तालिब कहाँ है? फ़क़ालू यश्तकी ऐनी, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अलैहिम ने फरमाया कि वो उनको चश्मे आशूब है, उनकी आंखों में दर्द है, उनकी आंखों में सूजन है, तो उनको इसका शिकवा है। फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल फ़बसक़ नबीयुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी कफ़ैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहान जो है अपने दोनों हथेलियों पे डाला। ये लफ्ज़ मुख्तलिफ आए हैं इस रिवायत में। फरमाते हैं वमसह बिहा ऐनई अली, और उसके साथ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली इब्न अबी तालिब की दोनों आंखों पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा के पोंछ दिया या मसा कर दिया, यानी फेर दिया। लाबेदान अपने हाथों में डाल के उनकी आंखों पे लगा के उसको मल दिया और साफ कर दिया। मसा का माना ही होता है पोंछ देना या किसी चीज को लगा के लिखी हुई चीज को भी मिटा देना, इन दो मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ मुराद ये है कि मसा कर दिया, पोंछ दिया उनकी आंखों में लगा के। वदफ़ा अलैहि राया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झंडा इनायत फरमाया। फ़फ़तह अल्लाहु अला यदैहि, और फिर अल्लाह ताला ने उनके हाथों पर फतह अता फरमा दी। तो इस बाब के हाशिये में कौस हाशिया एक के मुतालिक अब्दानी इब्न मुनीर आल ज़ावी तहकीक में हाशिये में लिखते हैं फ़ी ता यानी जामे तहरान के खत्ती नुस्खे में जो इबारत है ज़िक्र इख्तिलाफ़ अल्फ़ाज़ नाक़िलीन लिख़बर अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ी ज़ालिक, वहाँ पे बाब का जो अल्फ़ाज़ हैं, जो बाब इस बाब के अल्फ़ाज़ हैं वो इस तरीके से हैं। थोड़ा-सा उसमें लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ है, लेकिन माना तो उसका तक़रीबन एक ही है, एक ही माना है। अच्छा, इसकी सनद के मुतालिक मुहक्किक लिखते हैं अलैह रहमा अख़बरना अहमद इब्न सुलेमान, ये जो हदीस नंबर 18 इसकी तहकीक में शेख अद्दानी इब्न मुनीर अल ज़ाहवी अस्सलफ़ी लिखते हैं इस्नादुहु सही, इसकी सनद सही है, रिजालहु सिक़ात, और इसके जो रावी हैं, इसके रिजाल हैं वो सिका हैं। अखरजहु इब्न अबी शैबा फ़ी मुसन्नफ़िही, इमाम इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी के शेख हैं। उन्होंने इसको अपनी मुसन्नफ़ के अंदर जिल्द नंबर 12
اور غالباً حدیث نمبر 69، 69 اس پہ روایت کیا، اور امام ابن حبان نے بھی اس کو اپنی صحیح میں روایت کی، جلد نمبر 15، حدیث نمبر 379 یعنی 379 اور 6933۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 19 اسی باب کی۔ اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله عليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه. فصار علي ثم وقف ثم ذكر قتيبة كلمة معناها فصرخ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أقاتل الناس؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل۔ اس حدیث کو، یہ حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں جو لفظ آئے ہیں وہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر فرمایا، خیبر کے دن فرمایا، غزوہ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، میں ضرور پر ضرور یہ جھنڈا ایک مرد کو دینے والا ہوں جس سے اللہ اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائے گا، یا اس پر فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے سوا کبھی بھی امیر بننے کو یا امارت کو یا امیر بننے کو پسند نہیں کیا، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کو اس معرکے کا امیر بنایا جائے، تو وہ انہوں نے اپنے جذبات اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اس دن کے سوائے اس دن کے علاوہ میں نے امیر بننے کو یا امارت کو پسند نہیں کیا۔ فآگے راوی فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلوایا، اور فعطاہ یہ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ جھنڈا عنایت کر دیا، وقال، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امشی ولا تلتفت حتی یفتح اللہ علیہ، چلیے، اور کسی جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا نہیں کر دیتا یا آپ پر فتح نہیں دے دیتا، کسی کی طرف آپ نے توجہ نہیں کرنی، کسی کی طرف دیکھنا نہیں ہے، کسی کی طرف توجہ نہیں کری۔ تو راوی فرماتے ہیں، تو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فصار علی ثم وقف ثم ذكر قتيبة كلمة معناها فصرخ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أقاتل الناس۔ راوی فرماتے ہیں پھر حضرت علی کرم اللہ وجود چل پڑے، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توقف کیا، کھڑے ہو گئے، اور راوی کہتا ہے کہ ثم ذکر قتیبہ کلمۃ معناها، اس سند کے ایک راوی کا نام قتیبہ ہے، جو کہ ابھی ہم نے یہاں پہ راوی کا نام پڑھا بھی ہے، اخبرنا قتیبہ ابن، یہ امام نسائی کے الفاظ ہیں کہ قتیبہ ابن سعید نے ایک کلمے کا ذکر کیا، اس کا معنی یہ ہے فصرخ یا رسول اللہ، حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بلند آواز سے دریافت کیا، یا رسول اللہ علما اقاتل الناس، میں کس چیز پہ لوگوں کے ساتھ قتال کروں، کس چیز پہ ان کے ساتھ لڑوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قاتلہم حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، آپ ان سے لڑیے یہاں تک کہ وہ شہادت دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ،
فقد منعوا منی دماءهم واموالهم الا بحقها، بس اگر وہ ایسا کر دیں یعنی وہ شہادت دے دیں تو پس بے شک انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال کو یا اپنے خون اور اپنے اموال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، الا بحقها، سوائے اس کے جس کا حق لینا واجب ہے، وحسابهم علی اللہ عز وجل، اور ان کا حساب پھر اللہ کے ذمہ ہے۔ اس میں محقق شیخ دانی ابن منیری آل زاہبی السلفی نے کچھ مزید تحقیق دی ہے، اور سب جس میں حاشیہ دو، قوس حاشیہ دو کے متعلق لکھتا ہے کذا فی طا، یعنی جامع طہران کے کلمی مخطوطے میں اسی طرح سے ہے، وفی میم، اور الخزانۃ الملکیہ برباط، مراکش میں، مغرب میں، جو شاہی خزانہ ہے مراکش میں، رباط کے شہر میں، جو شاہی خزانے میں اس کا قلمی یا خطی نسخہ موجود ہے، اس میں الفاظ ہیں فصار علی ثم توقف، یعنی فصرخا، کہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ چل پڑے، پھر انہوں نے توقف کیا، یعنی انہوں نے بلند آواز سے دریافت کیا، چیخے، یعنی بلند آواز سے انہوں نے پکارا۔ یہ فرق ہے اس نسخے میں اور جو جامعہ طہران کے اندر جو خطی نسخہ پڑا ہوا ہے اس میں، اور اس میں یہ فرق ہے۔ اب تیسرا جو حاشیہ دیا عز و جل، وہ کہتے ہیں کہ ما بین المعقوفتین زیادت من طا، یہ ان دو جو اقواس میں، ان دو قوس کے اندر یہ عز و جلہ، ان کو معقوفہ بھی بولا جاتا ہے۔ حاشیہ تین میں وہ لکھتے ہیں محقق کہ یہ جامع طہران کا جو خطی نسخہ ہے یا کلمی مخطوطہ ہے اس میں یہ زیادت ہے۔ اور حدیث نمبر 19 کی تحقیق میں وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کی، اخرجہ مسلم، رقم الحدیث 2405، 2405 نمبر حدیث ہے، اپنی امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو المسند میں جلد نمبر 2 اور حدیث یا صفحہ نمبر 384 سے 385، یا 384 نمبر حدیث اور 385 نمبر حدیث میں اس کو روایت کیا، اور فضائل صحابہ میں بھی امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام طیالسی نے بھی اپنی مسند میں 2441 نمبر حدیث، امام ابن ابی عاصم نے اپنی کتاب السنہ جلد دوم حدیث نمبر یا صفحہ نمبر 914 اور 1411 وغیرہ وغیرہ۔ علامہ قطیعی کی زوائد فی زوائدی، علامہ قطیعی انہوں نے اپنی زوائد کے اندر فضائل کے اوپر جو زوائد لکھی ہے اس میں بھی اس کو روایت کی 1122۔ امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کی ہے جلد نمبر 15، اور غالباً حدیث نمبر 379، 380 یا صفحہ نمبر 379 اور 380، اور 6984 غالباً حدیث نمبر یا صفحہ نمبر۔ امام بہقی نے بھی اس کو دلائل النبوت کے اندر اس حدیث کو روایت کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر یا حدیث نمبر 206، من طریق عن سہیل عن سہیل بھی، سہیل کی سند سے انہوں نے یا طریق سے اس کو روایت کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسی باب نمبر 5 کی حدیث نمبر 20 پڑھیں گے۔ تو اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔